توحید عدالت کیس میں کمال ہی ہو گیا. کیا کمال ہوا ہے ذرا یہ آپ سنیے گا. آج سننے والی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے مشال یوسفزئی پکڑی گئی. یہ کیا معاملہ ہے؟ بڑا اچنبے کا معاملہ ہے. میں خود بھی حیران ہوں، لیکن بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو مذاکرات کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا مذاکرات نہیں ہوں گے. اب مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ خطرے میں پڑ گیا. عمر ایوب نے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ملک ریاض دھمکیوں پر اتر آئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعجاز احمد. آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ ولاگ ضرور دیکھیں، کامنٹ کریں. ولاگ پر ہی کامنٹ کریں، اچھا کریں برا کریں، تنقید کریں تعریف کریں. یہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، آپ کا جو کامنٹ ہے. اور ہمیں اپنی کاوش کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اور دوستوں کو بھی اگر پسند آئے تو دوستوں کو بھی شیئر کر دیں. ہمارا بھلا ہوگا تو آپ کو بھی کے لیے بھی دعائیں نکلیں گی منہ سے. ناظرین ہم آ جاتے ہیں پہلے بڑے توہین عدالت والے معاملے کی جانب، کیونکہ 2-3 دن سے یہ معاملہ بہت گرم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک ہی شخص پریویل کر رہا ہے. اس کا نام جسٹس منصور علی شاہ ہے. چیف جسٹس صاحب کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں، لیکن وہ ایک تو اطلاع یہ ہے کہ وہ شاید بیمار ہیں، ان کا گلا ولا خراب ہے، اور اگر تو ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ایک اطلاع اور بھی ہے کہ ان کے صاحبزادے امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کوالٹی ٹائم اپنے بیٹے کے ساتھ گزاریں. ظاہر سی بات ہے، باپ ہیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ گزاریں اور چھٹی لیں. چھٹی بھی ان کا حق ہے، لیکن ایک فرق ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. وہ اعجاز احمد نہیں ہے، وہ ادریس خان نہیں ہے، وہ کوئی عام شہری نہیں ہے. وہ اگر ان کا ادارہ کسی ایک بڑے کرائسس میں ہے، پرابلم میں ہے، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، سہو ہوا ہے، تو ان کو موجود ہونا چاہیے. لیکن بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے. تاہم آج کی جو سماعت ہوئی وہ بڑی مزیدار ہے. ایک تو آج وہ جو جن ایڈیشنل جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ لیگل کو نکالا گیا، نذیر عباس صاحب، وہ پیش ہو گئے اور جج صاحب نے کہا ہو آپ کے خلاف تو ایک ایکشن ہو گیا، آپ کیا کریں. بھئی آپ کو ایکشن لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اٹارنی جنرل بھی آج پیش ہوئے. انہوں نے کہا، انہوں نے 2 باتوں پر اعتراض اٹھایا. ایک تو وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہی تھی، کیونکہ وہ بہت چینلز پر چل چکی تھی بات مجھ سے پہلے. حامد خان صاحب اور منیر ملک صاحب کو انہوں نے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے مقرر کر دیا ہے امائکس کیورائے، یعنی وہ عدالتی معاون. اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا احسن بھون، اور جب انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا خواجہ حارث اور ان کو بھی قرار دیتے، بیلنس ہو جائے گا. عدالت بیلنس کرنے کا معاملہ نہیں ہے. عدالت درست فیصلہ کرنے کا فورم ہے. عدالت میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی موجود ہے تو اس کے وزن کی دوسری پارٹی بھی موجود ہو. یہ منصور علی شاہ صاحب کریں یا کوئی اور جج کرے، یہ غیر مناسب بات ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ وہاں تو سودے بازیاں ہوتی ہیں. یہ تو سودے بازی ہو گئی نا. بہرحال اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ عدالتی معاون مقرر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہے وہ انہی فریقین کے وکلاء ہیں. تو ان کا کہنا تھا یہ معاملہ تو وہ کمیٹی کے اختیارات سے متعلق ہے، ججز کمیٹی کے اختیارات سے متعلق ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. یہ کہہ کہ انہوں نے رد کر دیا. لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین رہے ہیں، آج کل بھی ہیں میرا خیال ہے. اور وہ اس وقت جو حکومت کے ساتھ کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے اگلے الیکشن پر احتجاج کے حوالے سے، اس کمیٹی کے ممبر ہیں. اب ایک صاحب جو ایک ایسی پارٹی جس نے پورے ملک کو ایٹ ہالٹ رکھا ہوا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اچھا یا برا اس سے قطع نظر، وہ اس وقت سب سے بڑی پارٹی کی کلیمنٹ بھی ہے اور ایسا لگتا بھی ہے. اس پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا لیا ہوا ہے، اس پارٹی نے حکومت کے ساتھ پھڈا لیا ہوا ہے، اس حکومت کے ساتھ جس کے خلاف یہ کیس یہاں سماعت ہو رہا ہے، جس کے معاملات کے خلاف. آپ نے ان کو عدالتی معاون مقرر کر دیا. وہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ منیر ملک صاحب کو میں جانتا ہوں، منیر ملک صاحب غیر جانبدار ہو سکتے ہیں، مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے.
وہ ٹھیک ہے 26ویں آئینی ترمیم میں وہ ہوں گے، لیکن یہاں انہوں نے قانون دیکھ کر دوسری بات کرنی ہے۔ حامد خان صاحب کسی بھی صورت کسی بھی طرح وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، چاہے وہ وکیل ہیں، چاہے وہ آئین لکھنے والے کیوں نہ ہوں، وہ پارٹی ہیں، وہ نہیں بنائے جا سکتے۔ تو عدالت نے اپنے آپ کو خود جو ہے وہ متنازع کر دیا منصور علی شاہ صاحب نے۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ بڑا معاملہ ہے۔ بہرحال اب وہ خواجہ حارث اور وہ بھی ہو گئے۔ خواجہ حارث کا بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ وکیل ہیں، ابھی وہ عمران خان کے وکیل تھے، پھر حکومت کے وکیل ہو گئے فوجی عدالتوں میں، اس سے پہلے وہ نواز شریف کے وکیل تھے، تو ان پر مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ احسن بھون گو کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رہے ہیں، معاف کیجیے گا سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک پولیٹیکل لیننگ ہے، ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نون لیگ کے ساتھ بہت واضح طور پر الائنڈ ہیں، ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چلیے اب کر لیا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، ہم تو کچھ صرف نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مالی دا کم پانی پانا پر مشکا پاوے، تو بس ہم وہ پانی ڈال رہے ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے، اس پانی کا کوئی استعمال نہ کرے تو۔ لیکن ناظرین اب ذرا دوسری خبر کی جانب آتے ہیں۔ عمر ایوب ولی آج انہوں نے فرما دیا ہے کہ اگلے راؤنڈ میں ہم شرکت نہیں کریں گے، یعنی پی ٹی آئی اگلے راؤنڈ میں شریک نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری شرط تھی کہ اگلا راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے جوڈیشل کمیشن اعلان کر دیں، 9 مئی کا اور 26 نومبر کا۔ وہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہوا تو ہم مذاکرات کے راؤنڈ میں نہیں آئیں گے۔ آج حکومتی کمیٹی کا بھی ایک اور اجلاس تھا، اور کل اور پرسوں بھی ہوگا۔ اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ہم تحریری طور پر جواب دیں گے، گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن ان کی یعنی جو فریق مخالف ہے اس کی بات کو آپ نے بالکل کوئی احترام نہیں دیا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 28 کو آپ کے سامنے تحریری جواب رکھیں گے، اور یہی وعدہ بھی تھا کہ جو پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات ہوں گے ان کا حکومت تحریری جواب دے گی، اور ضرورت پڑے گی تو اپنا جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کرے گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب مجھے نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو 28 کے بعد ٹوٹ جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر کی جانب آتے ہیں ناظرین۔ آج مشال یوسفزئی پکڑی گئی، کیا ہوا؟ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ آج توشہ خانہ معاف کیجیے گا اڈیالہ جیل میں جی ایچ پی حملہ کیس کی سماعت تھی۔ کیس کے پروسیکیوٹر ہے ظہیر احمد شاہ، وہ بڑے زبردست وکیل ہیں ویسے، اور بہت ہی کائیا قسم کے لائر ہیں، جن کی قانون پر بڑی گرگفت بھی ہے لیکن نظر بھی ہے۔ وہ ایک فائل نکال لائے، انہوں نے آج عدالت میں یہ درخواست کی کہ 2024 میں انہوں نے یہ کہا کہ مشال یوسفزئی کا کسی بھی معاملے پر لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا تھا خیبر پختونخوا بار کونسل نے، پشاور بار کونسل کہہ لیں، پشاور ہائی کورٹ سے متعلق جو ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ جو وائس چیئرمین ہے وہ منتخب ہوتا ہے اور ووٹ لے کر، تو شاید وہ شاہ فرمان تھے یا جو بھی تھا، اور ان کے ذریعے مشال یوسفزئی نے اپنا لائسنس بحال کرا لیا۔ جو بار کونسل کے لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور انہوں نے یہ معاملہ پاکستان بار کونسل کو بھیج دیا۔ اب اگر آپ کسی بھی یہ پریکٹس ہے، میں چونکہ عدالتی رپورٹنگ کرتا ہوں بہت عرصے سے، اگر کسی بار کونسل میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس کا پھر ثالثی فورم جو ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے۔ ادروائز یہ جو پروونشل بار کونسلز ہیں یہ اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں، کیونکہ اپنی اپنی ہائی کورٹ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، لیکن وکلاء کی باڈیز ہیں تو ان کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے۔ تو مشال یوسفزئی تو کہتی ہے کہ جناب میں نے تو بحال کرا لیا اور پاکستان بار کونسل کو اختیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اور ان کے جو استدعا تھی ظہیر علی شاہ کی، اس پر جو جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، انہوں نے ان کو نوٹس جاری کیا، اظہار وجوہ کا نوٹس، جسے شو کاز نوٹس کہتے ہیں، اور انہوں نے 2 سوال ان سے اٹھائے ہیں اس نوٹس میں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کا لائسنس جو ہے وہ منسوخی کے لیے اس کی پاکستان بار کونسل یا خیبر پختونخوا یا پشاور بار کونسل جو بھی ہے اس کو سفارش کر دی جائے، یہ وجہ بتائیں کیوں نہ کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف جعل سازی اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کرایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ عمران خان کی وکیل ہوئیں، وکالت نامہ ان سے سائن کرایا تو اس وقت ان کا لائسنس معطل تھا۔ یہ نقطہ رکھا ظہیر علی شاہ نے ان کے سامنے،
اب 25 کو سماعت ہوگی، وہ 25 کو اپنا جواب دیں گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن ناظرین یہ ایک بڑا معاملہ ہے. یہ وکلا جو مجھے اور آپ کو قانون سکھاتے ہیں، یہ جو مجھے اور آپ کو دڑا دڑ جو عدالتی کٹہرے میں بھی لاتے ہیں، ہماری گردنیں نوچ لیتے ہیں، ہمیں گالیاں بکتے ہیں، مارتے بھی ہیں، بہت سارے دفعہ مارا ہے، ججز تک کو مارا ہے. یہ وکلا اگر غیر قانونی کام کریں تو پھر ان کا احتساب کون کرے گا؟ ابھی ہم نے دیکھ لیا، جج ناصر جاوید رانا نے ایک سزا سنائی، تو وہ 2005 کے ایک مقدمے میں، جس میں وہ ایک صاحب تھے وکیل صاحب، وہ سراسر زیادتی پر تھے. ناصر جاوید رانا نے ان کے عدالت میں داخلے پر پابندی عائد کی تھی، اپنی عدالت میں داخلے پر غالباً. تو اس کے بعد انہوں نے جو ان کے ساتھ اشر کیا وکلا، ہم نے اکرم شیخ کو دیکھا، انہوں نے کیا کہا، کچھ نہیں کیا. ابھی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا کیا وکلا کس طرح بیہیو کرتے ہیں. یا اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہم روز دیکھتے ہیں جج کو مارا باندھ کر. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے نا. اور اگر کوئی بندہ، لیکن آپ دیکھیے کہ جواب رد عمل عمران خان صاحب کا، انہوں نے وکلا جو بشا بی بی ہے اس کا آج پھر اعلان کر دیا کہ وہ جو ہے وہ ترجمان ہوں گی لیگل میٹرز پر اور میڈیا میٹرز پر بشا بی بی کی. مسرت جمشید چیمہ نے بھی بیچ میں اپنی بات رکھی. انہوں نے ان کی بات کا معاملہ کچھ اور تھا. جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ معاملہ جب ظہیر علی شاہ نے اٹھایا تو یہ ہم نے فیصل چودھری سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ ایک ہنسی خوشی کے ماحول میں، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس میں وہ فیصل کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، اور اتنی دیر میں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی آ گئی اور مشال یوسفزئی بھی آ گئی. تو مشال یوسفزئی کا رد عمل بڑا سوبر تھا. میں نے ان سے کہا تشریف رکھیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اندر جا رہی ہوں، ذرا میں کچھ پوچھ کے آتی ہوں. وہ اندر چلی گئی اور فیصل کی بات، فیصل چودھری کی بات سن لی انہوں نے، مسرت جمشید چیمہ نے، اور وہ لڑ پڑی وہاں، ان سے غصہ کیا. اس کے بعد جا کر دونوں نے عمران خان سے بات کی. تو پھر بعد ازاں آ کے علی اعجاز بھٹر نے بھی اور مسرت جمشید چیمہ اور مشال یوسفزئی نے پھر بتایا کہ جی ہمیں یہ کر دیا کہ یہ بھی ہوں گی، یہ میرے ساتھ ہوگی. مشال یوسفزئی نے بتایا یہ میرے ساتھ ہوں گی ترجمان، اور میں ترجمان ہوں لیگل میٹرز اور باقی میٹرز پر بشا بی بی کی. یہی بات علی اعجاز بھٹر نے بتائی. لیکن پھر بعد جب میڈیا ٹاک ہوئی تو اس میں پھر یہ سوال ہوا، تو اس پر میڈیا ٹاک میں اور پھر بعد میں جو تھے یوٹیوبرز انہوں نے جب سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مسرت جمشید چیمہ نے کیا کہا، کیونکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ جب میں بات کرتی ہوں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب ترجمانی کریں، تو ترجمان تو میں ہی ہوں. یہ مطلب یہ عالم ہے ان سیاسی ورکرز کا عہدوں کے پیچھے، جو ہمیں آپ کو اصول سکھاتے ہیں، ہمیں آپ کو جمہوریت سکھاتے ہیں. بہرحال ناظرین، اب آتے ہیں اصلیت بڑی خبر پہ. ملک ریاض نے گزشتہ شب ایک ٹویٹ کیا. میں نے جب گزشتہ روز اپنا کر لیا تھا ولاگ، اس کے بعد انہوں نے وہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے دھمکی لگائی. انہوں نے کہا کہ میں نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکوں گا، اور میں کوئی بیان نہیں دوں گا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، میرے پاس بڑے بڑے راز ہیں، بڑے قومی راز ہیں، بڑے. ملک صاحب ذرا یہ اگر وہ قومی راز بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں نا کہ انہوں نے ترقی کیسے کی. ملک صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میرے پاس بیٹی کے یا والدہ کی دوا کے پیسے نہیں تھے، اور میں نے کس طرح وہ پیسے ارینج کیے، دوا کس طرح لی. خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں، مجھے یاد ہے 1996-97 کی بات ہے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے شہر کا ایک آدمی آ گیا ہے، اس کو روک لیں. ملک ریاض انہوں نے نام بھی لیا تھا، مجھے یاد ہے. اور انہوں نے یہاں ملک ریاض نے کئی جرنلسٹ کو بڑے بڑے دیے، ہاؤسز بھی دیے جو اس زمانے کے بڑے جرنلسٹ تھے. اور اس وقت کے نیوی کا نام کیسے استعمال کیا، صرف BEH اور BAH کا فرق ڈال کر بحریہ ٹاؤن انہوں نے نام رکھا. اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، ذرا یہ بھی بتائیں کہ وہ صرف ریٹائرڈ سینئر ترین افسران کو ہی کیوں ملازم رکھتے ہیں، کوئی اور کمپیٹنٹ آدمی کیوں نہیں ملازم رکھتے. یہ بھی ذرا بتائیں کہ وہ جو ان کے خلاف کچھ 300-400 مقدمات ان کے متاثرین نے کیے ہوئے ہیں، وہ کیوں کیے ہوئے اگر آپ نے زمینوں پر قبضے نہیں کیے. یہ سب ان کو بتانا چاہیے. وہ بتائیں کہ کون ان کو کر رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے، یہ بھی بتائیں. لیکن جو اپنا معاملہ ہے ان کو وہ بھی بتانا چاہیے. یہی اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنے بارے میں بھی سچ بولتے ہیں، اگر آپ غلط ہیں، جھوٹے ہیں، تو پھر آپ صرف دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں، اپنا آپ کچھ نہیں کہتے. اور پھر آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کیوں آپ یا بلڈرز تو بہت اور بھی بہت ہیں، آپ ہی کیوں کار سرکار میں جو ہے نا وہ مددگار کے طور پر آ جاتے ہیں. آپ ہی کا نام نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف،
اور عمران خان کے ساتھ آتا ہے؟ آپ ہی کی آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ گفتگو کیوں آتی ہے کہ بشرا بی بی کو 3 قرات کا ہیرا قبول نہیں ہے، 5 قرات کا ہیرا ہے؟ ذرا یہ بھی بتائیے۔ آپ ہی کا یہ معاملہ کیوں آتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو رقم NCA جاتی ہے وہ جب واپس آتی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، اور وہ پھر آپ سپریم کورٹ کا جرمانہ بھی ادا نہیں کرتے؟ آپ ہی کا یہ بات کیوں آتی ہے کہ اصلان افتخار جو ہیں، افتخار محمد چودھری کے صاحبزادے، وہ موناکو میں آپ کے خرچے پر عیاشی کرتے ہیں؟ کیوں کراتے ہیں آپ یہ؟ کیا کوئی ایماندار سرمایہ دار ہو یا جو بھی ہو، کیا وہ یہ کر سکتا ہے حلال کے پیسوں سے؟ نہیں کر سکتا۔ مجھے ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔